والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ محترم حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہے کہ آج ہم اپنے درس کے اتوار کے درس کا تسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن آج 18 ذی الحج ہے۔ ذی الحج جو اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے، اس کے آج 18 تاریخ ہے، اور یہ ایک خاص دن ہے جو یعنی اسلام میں اور اسلامی تاریخ میں اس کا ایک عظیم مقام ہے۔ عام طور پر اس کو بھلا دیا گیا ہے، لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ 18 ذی الحج کی جو خصوصیت ہے، جو خاص بات ہے، اس کا آج ہم تذکرہ کر لیں، بجائے تسلسل کے ہمارا المنہاج السوی حدیث شریف کا جو تسلسل چل رہا تھا۔ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ اتوار سے اس کو کنٹینیو کریں گے۔ آج جو 18 ذی الحج کی خصوصیت ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ دو باتیں 18 ذی الحج کی، ایک بات جس میں اختلاف روایات ہے، اور ایک بات جس میں روایت یقینی ہے۔ اختلاف روایات کے ساتھ آتا ہے کہ 18 ذی الحج کو ہی حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء میں سے، خلفائے راشدین میں سے تیسرے خلیفہ، سب سے پہلے حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر تیسرے نمبر پر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ذو النورین، آپ کی شہادت کی تاریخ ہے یہ۔ بعض روایتوں میں ایسا آتا، بعض روایتوں میں دوسری تاریخ بھی ہے، یعنی کتابوں میں تاریخ میں اختلاف ہے کہ آپ کی تاریخ شہادت کون سی ہے، لیکن بہت ساری کتابوں میں 18 ذی الحج لکھا ہے۔ 18 ذی الحج آپ کی شہادت کی ایک تاریخ ہے۔ اور دوسرا 18 ذی الحج کی کیا خصوصیت ہے؟ 18 ذی الحج کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روز یہ آیت نازل فرمایا، جیسا کہ ابن مردوے نے روایت کیا، ابن ابی حاتم نے روایت کیا، ابن عساکر نے روایت کیا، امام جلال الدین سیوطی نے الدر المنثور میں روایت کیا، ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں روایت کیا، بہت سارے ائمہ نے روایت کیا۔ وہ آیت کریمہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آیت کریمہ کا ترجمہ اس طرح سے، سورہ مائدہ آیت نمبر 67، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کی طرف اپنے تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، جو پیغام تیرے پاس پہنچایا گیا ہے، اسے تو پہنچا دے لوگ تک۔ یا ایھا الرسول بلغ، تبلیغ کر دو، اے نبی، اے رسول، تبلیغ کر دو، ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے پروردگار کے پاس سے آپ کے پاس آیا ہے، وہ پوری بات پہنچا دو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ یہ نہیں کیے تو آپ نے اپنے رب کے پیغام کو پوری طریقے سے نہیں پہنچایا ہے۔ اب ایک خاص پیغام اور ایک خاص میسیج کی بات ہو رہی ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ پہنچا دیجئے یا رسول، اے رسول آپ اس کو پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کو حکم اور پیغام ملا، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رب کے پیغام کو پوری طرح نہیں پہنچایا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ کی ذات ہوگی جو اے نبی، اے محبوب، اے رسول، آپ کو لوگوں سے حفاظت کرے گی۔ اے رسول، اللہ ہوگا جو آپ کی ذات کی حفاظت کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا، کفار کو اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا یہ آیت تو آپ سنا دیے، آیت کا ترجمہ سنا دیے، اس کا مفہوم کیا ہے، یہ آیت کیوں نازل ہوئی، 18 ذی الحج کو کیا خصوصیت تھی، یہ آیت کا مفہوم کیا ہے؟ اب اس کی تھوڑا سا ڈیٹیل کی طرف آتے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دنیا کا جو نظام چلتا ہے نا، یہ سسٹم جو ورلڈ کا جو سسٹم چلتا ہے، یہ سسٹم چلانے کے لیے انسان کو پیدا کیا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، دی بیسٹ ہے۔ یہ یونیورس کے اندر جتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، کریٹیوٹی ہے، مخلوقات ہے اللہ تعالیٰ کے، ساری کائنات میں انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے، سب سے اونچا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے چلانے کے لیے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ پوری کائنات کو رن اللہ تعالیٰ کرتا ہے، چلاتا اللہ تعالیٰ۔ فرمایا کہ اے بندو، اے انسان، فرشتوں سے کہا اے فرشتوں، زمین میں اپنا نائب بنا رہا ہوں، اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنا نائب، تو اللہ کا کام ہے زمین اور کائنات کو چلانا۔ تو یہ جو انسان کو خلیفہ بنایا ہے، تو اس کے قسمیں کتنے ہیں؟ تو 2 قسمیں بنتے ہیں۔ خلافت یعنی کائنات چلانے کی، سسٹم چلانے کی، ہر جیسا ملک کا سسٹم ہے، ہمارے ملک کا سسٹم، ہمارا پارلیمنٹ چلاتا ہے، برابر ہے۔ کوئی اور ملک کا سسٹم رہتا، وہاں پر کنگڈم رہتا تو وہاں کا کنگ وہاں کا سسٹم چلاتا ہے۔ کمپنی ہوتی ہے، وہاں کا مینجمنٹ وہاں کے سسٹم کو چلاتا ہے۔ ہر چیز کا ایک ادارہ ہوتا ہے، ایک تنظیم ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے۔ وہ سسٹم رن کرنے والی ایک اتھارٹی ہوتی ہے، کچھ پرسنالٹیز ہوتے ہیں یا پرسن ہوتا ہے جو اس کو رن کرتا ہے، وہ سسٹم چلاتا ہے۔ یہ کائنات کے سسٹم کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کو بنایا، انسان کو کہا کہ یہ میرے مخلوقات ہے، تو اب ذمہ دار ہے، تو چلا۔ اب جب زمین پہ انسان آ گیا تو ہر چیز کی ذمہ داری، اب یہ پانی، یہ صفائی، یہ پہاڑ، یہ روڈ، یہ ہوا، یہ سارے چیزوں کا ذمہ دار انسان کو بنا دیا۔ تو یوز بھی کر اور چلا بھی، جانوروں کو بھی تحفظ دینا، جھاڑوں کو بھی تحفظ دینا، ویدر کو بھی تحفظ دینا، جی سارا کچھ اب یہ انسان کی رسپانسبلٹی ہے۔ سڑک پہ اگر کچرا بھی آدمی ڈالے گا تو اللہ کے پاس حساب دینا ہے، کیونکہ یہ سسٹم چلانے کے لیے تجھے بنایا گیا تھا، سسٹم کو بگاڑنے کے لیے نہیں، چلانا تیرا کام ہے۔ اب یہ جو سسٹم ہوتا ہے کائنات کا، وہ 2 ٹائپ کا ہوتا ہے۔ خلافت جس کو کہتے ہیں نا، اللہ کی خلافت، سسٹم کو چلانے کی ذمہ داری، رسپانسبلٹی، وہ 2 ٹائپ کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے خلافت ظاہری اور ایک ہوتی ہے خلافت باطنی۔ ظاہری خلافت وہ مسائل کے سسٹم چلانا، جی خلافت یعنی سسٹم چلانے کا ذمہ دار بننا۔ ظاہری خلافت کہتے ہیں وہ سسٹم چلانے کا ذمہ دار بننا جو چیزیں نظر آتی ہیں، جو چیزیں نظر آتی ہے وہ سسٹم کو چلانا۔ یہ سڑکوں کا نظام ہے، پانی کا نظام ہے، بینکنگ سسٹم ہے، پولیس کا سسٹم ہے، ملٹری ہے، ایجوکیشن ہے، اوقاف ہے، ہاسپٹلس ہے، جی غلہ ہے، کھیتیں ہیں، جی یہ سارا جو ملک کا سسٹم چلتا ہے، دنیا کا نظام جو نظر آتا ہے، اس کو کہتے ہیں خلافت ظاہری۔ اور انسان صرف ظاہر نہیں ہے نا، کیا انسان صرف جسم ہے یا جسم اور روح ہے؟ آپ بولیے نا کیا ہے؟ صرف جسم ہے یا جسم اور روح دونوں ہیں؟ جسم اور روح دونوں ہیں، جی صرف انسان رہتے ہیں اس کائنات کے اندر یا انسان کے علاوہ جنات، فرشتے وغیرہ بھی رہتے ہیں نا، جنات بھی رہتے ہیں، فرشتے بھی رہتے ہیں، بہت ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق ایسی ہے جو نظر نہیں آتی۔ تو یعنی یہ کائنات کے 2 رخ ہے، کائنات کے 2 رخ ہے۔ ایک وہ رخ ہے جو ظاہر ہے، جو نظر آتا ہے، اور ایک وہ رخ ہے جو باطن ہے، نظر نہیں آتا ہے۔ میں اوپر سے مسکرا کے پانی دے رہا ہوں، آپ بولتے ہیں میں آپ کو چاہتا ہوں، اندر سے بڑا جلن بغض بھرا ہوا ہے اندر، اوپر سے اچھا تو ظاہر میں اچھا ہے، باطن میں خراب ہے۔ اوپر سے ماں اپنے بچے کو تھپڑ مار رہی ہے تو اوپر سے لگتا ہے سختی کر رہی ہے، لیکن اندر اس کو پیار ہے اسی لیے سختی کر رہی ہے۔ اوپر سے سخت نظر آ رہا ہے، اندر سے نرم ہے۔ تو انسان کے جیسا 2 رخ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ پورے کائنات میں 2 بنایا، ایک ظاہر بنایا، ایک باطن بنایا، اور دونوں سسٹموں کو چلانے کے لیے انسان کو بنایا۔ دونوں سسٹم چلنا ہے انسان سے۔ اب سمجھ میں اکثر لوگ کو نہیں آتا، بہت سارے لوگ بولتے ہیں نہیں مانتے ہم یہ جن بھوت وغیرہ ہم نہیں مانتے، یہ جادو وادو نہیں مانتے، ہم یہ کرامت نہیں مانتے، یہ فرشتوں کا دکھنا اور یہ روحانی تصرفات، اولیاء اللہ کی کرامتیں، یہ سب ہم نہیں مانتے۔ اب تو اندھا ہے اس لیے کہتا ہے نہیں مانتا، تجھے وہ دنیا نظر نہیں آتی۔ جیسے ایک ڈاکٹر، اگر آپ تصور کریں نا، آج سے اگر 400 سال پہلے کوئی ڈاکٹر بیٹھ کے اگر یہ بات بولتے کہ ہوا میں بیکٹیریا ہے، جی کیڑے ہیں ہوا میں اڑ رہے ہیں، تو اس دور کا انسان سمجھتا تھا؟ اس دور کا انسان تو بولتا ہے یہ پاگل ہو گیا، اس کو پاگل خانے میں ڈالو۔
بھائی کچھ نظر ہی نہیں آ رہا اور یہ بول رہا ہے کہ ہاتھ میں بیکٹیریا، دیکھو ہاتھ کتنا صاف ہے، پتہ نہیں اس میں جراثیم ہے، بیکٹیریا ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ جب آدمی کو نظر نہیں آتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے کہ ہے ہی نہیں، تیرے کو اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے کو نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ ہے، یہ حقیقت ہے کہ انسان کے اندر ایک جسم ہے، انسان کے اندر ایک روح ہے۔ زمین پہ چلنے والے انسان، شیر، ببر، ہاتھی وغیرہ بھی ہے، اور اس زمین پہ چلنے والے جنات، شیاطین، فرشتے بھی ہے۔ دو الگ کائنات ہے، نظر آنے والی دنیا ہے، نظر نہیں آنے والی دنیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اللہ تعالیٰ جو اسلام ہم کو عطا کیا، آپ اس کو غور کریں، آپ اسلام جو عطا کیا وہ بھی دو سیکشن میں عطا کیا۔ ایک فرمایا کہ تیرے کو نماز پڑھنا ہے، یہ اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، کھانا چھوڑنا ہے، طواف کرنا ہے، جی چلنا ہے، سعی کرنا ہے، یہ پورا دے دیا اسلام کا سسٹم۔ کمانا ہے، پیسے جمع کرنا ہے، زکوٰۃ نکالنا ہے، پیسے خرچ کرنا ہے، یہ پورا سسٹم اسلام کا، ارکان اسلام کے نام پر 5 کے 5 رکن ایسے دیا جو نظر آنے والے، سننے میں آنے والے ہیں، سارے کے سارے ارکان۔ اور اس کے مقابل میں ایمان کے 6 رکن دے دیا، اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، رسولوں کو ماننا۔ یہ ماننے میں سے کون سی چیز نظر آتی بولیے؟ اب میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں یا نہیں مانتا ہوں، آپ کو نظر آ رہا ہے کیا؟ زبان سے جو بول رہا ہوں وہ تو سنے آ رہا، وہ تو ظاہر ہے، میرے دل میں کیا ہے؟ جو زبان سے بولے وہ ایمان نہیں ہوتا نا، وہ تو اسلام ہے۔ ایمان وہ ہے جو من کے اندر چھپا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب اسلام دیا تو اس میں بھی 2 رخ دیا، یہ اسلام کے حصے، اسلام کے ارکان ظاہر کو سنوارنے کے لیے، اور ایمان کے ارکان باطن کو سنوارنے کے لیے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ تعالیٰ کے رولز، نظام دیا ہوا ظاہر اور باطن دونوں کے لیے ہے۔ بنایا کائنات دونوں رخ پہ، ظاہر اور باطن۔ انسان کو بنایا چلانے کے لیے، ظاہر اور باطن۔ اور قانون، اسلامک لا جو دیا ہے، قرآن دیا ہے، وہ قرآن میں بھی ظاہر اور باطن دونوں دیا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی سب سے بڑی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد یہ پوری کائنات میں سب سے اونچی ذات، بلکہ آپ کہیں نا کائنات میں سب سے اوپر، مخلوقات میں اللہ نے جس کو پیدا کیا ان میں سب سے اوپر مقام محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ اللہ تو بنانے والا ہے، اللہ تو یہ کاؤنٹنگ میں ہی نہیں آتا نا، وہ تو خالق ہے، وہ خالق ہے، اللہ سے کمپیئر نہیں کرتے کسی کو، اللہ اللہ ہے بس، خلاص ہو گئی بات۔ اب اللہ نے جس کو بنایا ان کے اندر سب سے اعلیٰ ذات محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہی ذات ہادی ہے، وہی ذات ہے جو ہم کو ہدایت دیتی ہے، اور انہی کے بات ماننے اور اس راستے پر چلنے میں ہدایت ہے، جنت ہے اور اللہ ملنا ہے، اور ان کی بات کو نہیں ماننا اور پیچھے ہٹنے میں دوزخ اور جہنم ہے۔ دنیا اور آخرت کامیابی ان کو ماننے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خلافت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے اندر دونوں نظام چلانے کا طریقہ دیے، ظاہری نظام چلانے کا بھی طریقہ دیے، باطنی نظام چلانے کا، باطنی سسٹم بھی چلانے کا طریقہ دیے۔ تھوڑا آپ کو نہیں لگ رہی ہوگی گفتگو، لیکن بڑی امپورٹنٹ ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سسٹم دیے، ظاہر چلانے کا اور باطن چلانے کا، ٹھیک ہے؟ اور ظاہر چلانے کے سسٹم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیموکریٹک سسٹم بنا دیا، جمہوری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسٹیٹ بنائے، لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دیے، لوگ مکے والے زیادہ تر نہیں سنے، تھوڑے بہت لوگ سنے، ان کو لے کے مدینہ گئے، مدینے والے میجورٹی ان کی بات سنے، تو ایک مدینہ اسٹیٹ بنائے، ایک اسلامک کنٹری بنائے، پیسفل کنٹری بنائے، چلا کے بتائے کہ جس کنٹری کے اندر مسلم بھی ہو، ہندو بھی ہو، جیوز بھی ہو، جس کنٹری کے اندر کرسچن بھی ہو، ہر مذہب کے لوگوں کو مدینہ منورہ میں ٹھہرائے، سب کو کھلائے، سب کو پلائے، اچھی زندگی دے کر بتائے کہ دنیا کے اندر انصاف کیسا قائم کرنا، غریبوں کا کیسا خیال کرنا، لوگوں کو کھانا کیسا کھلانا، اکانومیکل سسٹم کیسے تیار کرنا، ملٹری کیسا تیار کرنا، کنٹری کیسا سیو کرنا، ظاہری کمپلیٹ سسٹم قیامت تک کے لیے ظاہری دنیا کیسا چلاتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے تھیوری اور اس کا پریکٹیکل دونوں کر کے بتا دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمپلیٹ سسٹم دے دیے، اور کمپلیٹ سسٹم دے کر
اپنے بعد اس سسٹم کو چلانے والا بڑا کون ہوگا، خلیفہ کون ہوگا؟ سسٹم ہوتا نا، سارے مل کے چلاتے ہیں، سارے مل کے سلیکٹ کرتے ہیں کچھ لوگ کو، سارے پھر وہ مل کر سلیکٹ کرتے ہیں کسی لوگ کو، نہیں کرتے ہم الیکشن یہاں پر، ہم اپنا اپنا ایم پی کھڑا کرتے ہیں، اپنا اپنا ایم پی جا کر پھر پرائم منسٹر تیار کرتا ہے۔ سارا سسٹم حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیے، اور سارا سسٹم ڈیموکریٹک جمہوری ووٹنگ سسٹم والا بنا دیے۔ یہ ووٹنگ سسٹم دنیا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیے، حضور سے پہلے کوئی ڈیموکریسی اور الیکشن اور سلیکشن کا کوئی تصور نہیں تھا دنیا کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سسٹم دے دیے ظاہری دنیا کو چلانے کے لیے، اور باطنی دنیا کو چلانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنگڈم کا سسٹم دیے ہیں۔ بڑی ذمہ داری سے یہ بات بول رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو سسٹم دیے، یاد رکھو، کائنات کو چلانے کے۔ ظاہری کائنات کو چلانے کا سسٹم ڈیموکریٹک ہے، جمہوری ہے، الیکشن سے ہے، تبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے انتقال کے بعد، اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، کون حضور کا جانشین ہوگا، کون حاکم ہوگا، کون پریسیڈنٹ ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈکلیئر نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باضابطہ کہا ہے کہ علی اس کے قابل ہے، ابو بکر اس کے قابل ہے، جی حضرت عمر بن خطاب اس کے قابل ہے، ایک ایک شخصیت کی ایبلٹی بتائے، ان تولوا ابا بکر، ان تولوا عمر، ان تولوا علی، ایک ایک نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے گئے کہ یہ شخص کے اندر یہ ایبلٹی ہے، آپ بنا سکتے ہیں کل کے دن میرے بعد، جی اگر اپنا بڑا تم ان کو بناؤ گے کہ دیکھو گے یہ صلاحیتیں، ابو عبیدہ بن الجراح کی صلاحیتیں بتائے، عبد الرحمن بن عوف، کئی لوگوں کی تعریف کرے جو قوم کو لیڈ کر سکتے تھے مگر نومینیٹ نہیں کرے، انچ ہوں گے تمہارے بعد بڑے، نہیں فرمائے، ڈیموکریٹک سسٹم پہ چھوڑ دیے، دنیا سے پردہ کرا لیے، ووٹنگ کر لو اور اپنا بڑا بنا لو کس کو بنانا ہے، جی خلافت ظاہری سسٹم کو چلانے کا نظام ڈیموکریٹک ہے اسلام میں۔ باطنی سسٹم، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، باطنی سسٹم، روحانی سسٹم، اسپریچول لائن جو ہوتی ہے، ولایت کی جو راستہ ہوتا ہے، دل کا جو راستہ ہوتا ہے، اندر کا ایمان کا جو مسئلہ ہوتا ہے، وہ نظام کنگڈم کا ہے۔ وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کر کے پلٹ کر آ رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ رہے تھے، اور ہزاروں صحابہ کا مجمع تھا، ہزاروں، بڑی تعداد میں، یعنی 70,000 75,000 صحابہ، یہ صحابہ صحابیات سارے مل کر حج سے پلٹ کر واپس آ رہے تھے، مدینے کے راستے میں تھے۔ مولا علی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے کے بھائی بھی ہے، داماد بھی ہے، سیدہ فاطمہ کے شوہر بھی ہے، حضرت علی جو ہے، مولا علی جو ہے، وہاں پر کچھ مال تھا، وہ مال کو استعمال کیے، اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے، پھر کبھی ہسٹری جب بیان کریں گے تب جائیں گے وہ ڈیٹیل میں۔ مولا علی وہ مال خزانے کا تھا، یعنی ساروں کا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنٹرول کا تھا، وہ یعنی حضور کے آرڈر کے، یعنی جب تک حضور آرڈر نہیں دیے اس کو یوز کرنا نہیں تھا، مولا علی نے خود سے اس کو یوز کیا اپنے اس سے۔ اب مسلمانوں میں آپس میں کھس پھس شروع ہو گئی، یہ کیا کرے بھائی، ارے بڑی منمانی ہے بھائی علی کی، بغیر حضور کے ابھی پرمیشن نہیں ملی، ابھی حضور ڈیوائیڈ نہیں کرے، تقسیم نہیں کرے، اور جو ہے علی استعمال کر رہے ہیں اپنے طور پر، یہ کھس پھس کانوں میں ہونے لگا۔ لوگ بہت زیادہ لوگ تھے، بڑی تعداد میں لوگ تھے، جب بہت زیادہ یہ بات ہونے لگی اور یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف رستوں سے پہنچنے لگی کہ لوگ علی کے بارے میں ایسا بول رہے ہیں، لوگ علی کے بارے میں ایسا بول رہے ہیں، 1 2 3 4 5 مرتبہ جب خبریں آنے لگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کر رہے تھے، قافلہ حج کر کے مکہ سے مدینہ واپس جا رہا تھا، راستے میں جاتے وقت ایک مقام آیا جس کو کہتے ہیں غدیر خم۔ یہ لفظ غدیر سنتے ہی لوگ فوراً چلے آتے، ارے یہ لفظ تو وہ عاشور خانوں میں ہوتا نا جی، یہ لفظ تو شیعہ بولتے ہیں نا، ارے وہ شیعہ نہیں، اہل سنت کی کتابوں میں ہے بھائی، یہ شیعہ اور رفض وغیرہ کی طرف نہیں، ہم پکے اہل سنت ہے، اور میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ہم سے بڑا کوئی سنی بھی نہیں، اتنے ہم پکے سنی ہیں، جی سمجھ رہے بات، ہم پکے اہل سنت ہے، مگر ہم کسی کے چاہنے نہیں چاہنے سے اسلام کے پارٹس کو چھوڑ نہیں سکتے، اسلام کا ہر پارٹ لیں گے ہم، اسلام کا ہر حصہ جو حضور نے دیا ہے وہ لیں گے ہم۔ تو فرماتے ہیں کہ جب سفر چل رہا تھا، ایک پلیس آیا جس کا نام ہے غدیر خم۔ غدیر کہتے ہیں پانی بہنے کی جگہ، جہاں پر پانی ایسا بل کھاتے ہوئے چلتا ہے، اس کو غدیر کہتے ہیں۔
خم نام کی ایک جگہ تھی، وہاں پر غدیر تھا، وہاں سے جب گزر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیات نازل فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی، اے رسول پہنچا دو رب کا جو آرڈر ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو آپ میسیج کو انکمپلیٹ چھوڑ رہے ہیں، آپ رسول اللہ ہے، آپ کو کمپلیٹ میسیج پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، کمپلیٹ کر دو اپنے میسیج کو، واللہ یعصمک من الناس، وہ جو پیغام تھا، وہ جو راز تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے تھوڑا جھجک رہے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خیال ہو رہا تھا، ابھی آگے بتاؤں گا کیوں جھجک رہے تھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھجک رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرمایا اے محبوب آپ کو جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے کیا کریں گے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، واللہ یعصمک من الناس، آپ اللہ کی حفاظت میں بس بیان کر دو، آگے پیچھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرڈر دے دیے کہ یہاں پر سٹاپ کر دو، سٹاپ کر دو، جرنی چل رہی تھی نا، قافلہ، جیسا آیتیں نازل ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جرنی کو روک دیے، سفر کو روک دیے، فرمائے ٹینٹ ڈال دو، اونٹوں کو بٹھا دو، سامان اتار دو، سب مل کے اتر گئے وہاں پر، بولے فریش ہو جاؤ سارے، مجمع ہے 60-70 ہزار 80 ہزار آدمی کا، 70 ہزار سے کچھ کم زیادہ کا مجمع ہے جی، سارے ٹینٹس پڑ گئے، خیمے پڑ گئے، لوگ وضو کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے مبارک میں، اپنے ٹینٹ میں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں، دن کا ٹائم ہے، غالباً ظہر کی نماز کا وقت ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آرڈر دیے پبلک کو ساروں کو جمع کرو، الصلاۃ جامعہ، نماز پڑھنا ہے، جمع کر دو لوگوں کو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نکلتے، اور کیونکہ ایریا کافی بڑا تھا نا، اب آپ تصور کرو نا 70 ہزار آدمی خیمے ڈال کے بیٹھے ہوئے، کتنا بڑا ایریا ہوگا، پھر کر حضرت بلال سب کو آواز دیتے الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، چلو جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے چلو، رسول اللہ بلا رہے ہیں، چلو چلو چلو، سارا مجمع نکل کے آ کے ہزاروں آدمیوں کا سمندر صفے باندھ کر بیٹھ گیا، جی ابھی نماز ہونا باقی ہے، ابھی نماز نہیں ہوئی، صفے باندھ کر لوگ تیار ہو کر بیٹھ گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما باہر تشریف لائے، باہر تشریف لا کر وہ خم مقام پر ایک پہاڑ تھا، چٹان تھا ایسا بڑا پہاڑ، وہ پہاڑ کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر چڑھ گئے پہاڑ پر، اب ہوتا نا، دیکھیے سامنے یہ اگر یہ مسجد میں 2-3 ہزار آدمی آتے تو یہ ممبر ہونا ہوتا، 60-70 ہزار آدمی کی ضرورت ہے تو پھر ممبر بھی بڑا چاہیے نا، جتنا بڑا مجمع اسٹیج اتنا بڑا ہونا پڑتا ہے، ہائٹ ہونا، آواز پہنچنا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہائٹ پر آ گئے، اوپر آ گئے، اور اوپر آ کر لوگ سے ارشاد فرمائے، جی اب یہ جو آیت نازل ہوئی، میں تھوڑا اس سے پہلے کلیئر کر دیتا ہوں، آگے کیا ہوا بتانے سے پہلے، یہ جو آیت نازل ہوئی اس کے دوسرے تفسیریں بھی ہے، آپ بولیں گے کہ حضرت ہم ابن کثیر میں پڑھے، اس کی تفسیر تو الگ لکھی ہوئی ہے، یہ ضمن میں نہیں ہے، الگ تفسیریں بھی ہے، لیکن یاد رکھیں یہ تفسیر بھی ہے، اور کسی ایک شیعہ کی کوئی کتاب میں پڑھ کر نہیں آ رہا ہوں، یہ خالص اہل سنت والجماعت کی تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، میں آپ کو نام بتا رہا ہوں، ابن مردوے، جی یہ کون ہے، یہ اہل سنت کے امام ہے، ابن ابی حاتم یہ اہل سنت کے امام ہے، ابن عساکر یہ اہل سنت کے امام ہے، امام جلال الدین سیوطی یہ اہل سنت کے امام ہے، یہ پورے ائمہ اہل سنت، اس سے علاوہ بھی بہت سارے ہیں، ابھی کیونکہ کم ٹائم میں نکال کر لایا تو یہ 4 ائمہ کے کتابوں سے لے کر آیا، یہ سارے ائمہ اپنے تفسیر میں لکھے کہ یہ آیت اسی مسئلے میں نازل ہوئی، کس مسئلے میں نازل ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر چڑھے پہاڑ پر، اور اوپر پہاڑ پر چڑھ کر فرمائے الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جی ابن ماجہ میں ہے، ترمذی شریف میں ہے، مستدرک علی الصحیحین امام حاکم میں ہے، شعب الایمان میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ نے اس کو روایت کیا، کنز العمال میں یہ روایت موجود ہے، یہ جو آگے حدیث سنا رہا ہوں یہ حدیث متواتر ہے، حدیث متواتر کس کہتے ہیں، وہ حدیث کو کہتے ہیں جس کے راوی صحابہ اور تابعین اتنی زیادہ تعداد میں ہے روایت کرنے والے جن کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا، بھئی ایک حدیث کو 2 صحابی بیان کرے، 4 صحابی بیان کرے، 10 صحابی بیان کرے، 100 صحابی بیان کیے، نہیں بتائے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے آپ،
اتنے زیادہ روایتیں ملتی ہے کہ کاؤنٹ نہیں کر سکتے. یہ حدیث متواتر ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے. کیا ہے یہ حدیث متواتر کے اندر؟ صحابہ روایت کرتے کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ کے اوپر چڑھے اور پہاڑ کے اوپر غدیر خم کے مقام پر جب حضرت بلال جمع کر لیا الصلاۃ جامعۃ کہہ کر پبلک کو، اوپر چڑھے اور اوپر چڑھ کر فرمائے الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے لوگو کیا میں ہر ایمان والے کی اس کی جان سے زیادہ مالک نہیں ہوں؟ جی میں کیا ہر مومن کا ولی نہیں ہوں؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ یہ رسول اللہ پوچھ رہے ہیں. کیا میں کس کو؟ صحابہ کا مجمع ہے، سب ہے اس کے اندر. جی سارے بڑے صحابہ، چھوٹے صحابہ، مرد ہے، خواتین ہے، بچے ہے، مجمع ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کر رہے ہیں کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا آقا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا مالک نہیں ہوں؟ جیسا جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے الست اولا بالمؤمنین من انفسہم قالوا بلا یا رسول اللہ، سارے صحابہ جواب دیتے یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہے، یا رسول اللہ آپ ہمارے سردار ہے، آقا ہے، مالک ہے، آپ ہمارے بڑے ہیں، سردار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ سوال کرتے کیا میں تمہارا آقا نہیں؟ صحابہ کہتے ہاں آپ ہمارے آقا. کیا میں تمہارا مالک نہیں؟ ہاں میں رسول اللہ آپ ہمارے مالک. 3 مرتبہ جب جواب پلٹ کر آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کو اپنے بازو اوپر پہاڑ پر بلاتے، اپنے بازو بلاتے اور اپنے ہاتھ سے ان کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے اور اعلان کرتے من کنت مولاہ فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، میں جس کا آقا ہوں علی بھی اس کا آقا ہے، میں جس کا سردار ہوں علی بھی اس کا سردار ہے. جی میں جس کا مددگار ہوں علی بھی اس کا مددگار ہے. آگے ہم معانی میں جائیں گے. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اعلان، اور یہ جو اعلان ہوا تھا غدیر خم کے مقام پر، وہ دن تھا 18 ذی الحج، آج کی تاریخ. اب آپ بولیں گے کہ مولانا اس میں ہوا کیا؟ سمجھ میں نہیں آیا. یہ کیا چیز ہے؟ ولایت کا اعلان کیا ہے؟ ولایت کا اعلان کیا ہے؟ اب میں آپ کو تھوڑا سا اور کلیئر کر دوں. ظاہری دنیا کی حکومت، خلافت ظاہری، خلافت ظاہری، اس کو چلانے کے سسٹم کو خلافت ظاہری، اس کو چلانے کا جو سسٹم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سیاست، پولیٹکس. اس کو کہتے ہیں سیاست اور پولیٹکس. اور باطنی نظام جو ہوتا ہے، باطنی نظام، دل کا نظام، روحانیت کا، اسپریچولیٹی کا جو نظام ہوتا ہے، وہ نظام کو چلانے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ولایت. ادھر سیاست ہے، ادھر ولایت ہے، اور یہ دونوں رسول اللہ کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اب آج کے زمانے میں لوگ کو نہیں سمجھ میں آتا، ارے سیاست بول دیے، حضور سیاست کرے بول دیے. وہ بابا آج کے سیاست دانوں سے مت تولو نا. جی آج کے سیاست دان پیسے کی سیاست کرتے ہیں، ڈاکٹر پیسوں کا علاج کرتے ہیں، وکیل پیسوں کے لیے. بھائی انسان اگر بگڑ گیا تو کیا ڈاکٹری کو گالی دیں گے آپ؟ علاج معالجہ اچھی چیز نہیں ہے، انجینئرنگ اچھی چیز نہیں ہے، ٹیچنگ اچھی چیز نہیں ہے. جی ٹیچر صحیح ڈھنگ سے پڑھا رہے ہیں تو جتنا پیسہ آیا اتنا ہی پڑھائیں گے، بس اس سے زیادہ تو نہیں پڑھائیں گے. تو مطلب ٹیچنگ بھی خراب چیز ہو گئی؟ نہیں، چیز خراب نہیں ہے. ٹیچنگ تو رسول اللہ کی سنت ہے، علاج کرنا رسول اللہ کی سنت ہے، انجینئرنگ رسول اللہ کی سنت ہے، پولیٹکس رسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ پاک ہے، پاکیزہ ہے، وہ انسانیت کی خدمت ہے، وہ اللہ کی خلافت ہے، وہ بہت اچھی چیز ہے. انسان گندا ہو کے گندا کر رہا ہے، اگر انسان اچھا ہو جائے تو یہ چیزیں بڑی اچھی ہے. جی پریزیڈنٹ آف دی کنٹری رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی پارلیمنٹ حضور نے بنایا، ووٹنگ سسٹم حضور نے بنایا، شورا حضور نے بنایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سارا یہ ظاہری سسٹم میں، ظاہری کائنات کے نظام کو چلانے کے سسٹم کو سیاست کہتے ہیں. اور باطنی ایمان کا، اسپریچولیٹی کا، روحانیت کا، اس دنیا کو چلانے کے نظام کو ولایت کہتے ہیں. اور اس ولایت کی دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پہلا جانشین، پہلا خلیفہ، پہلا جانشین جس نام کا اعلان کیا وہ ہے علی ابن ابی طالب، مولا علی. اس لیے میں اکثر بولتا ہوں کہ لوگوں حضرت علی مت بولو. صحیح ہے حضرت علی بولے، حضرت کا لفظ تو اچھا ہے نا، سب کو ہی بول سکتے ہیں. میرے سے بھی مسئلہ پوچھنا ہے تو لوگ حضرت بولتے ہیں، حضرت یہ مسئلہ کیسا پوچھتے.
جی حضرت ابو بکر بولتے، حضرت عمر بولتے، حضرت توکل مستان بولتے، حضرت جی شیخ عبد القادر بولتے. حضرت تو سب کے ساتھ لگ سکتا ہے، صحیح ہے، لیکن جب اسپیشلٹی کسی کو دینا ہے حضرت ابو بکر بھی بول سکتے ہیں، لیکن ابو بکر الصدیق بولتے ہیں. الصدیق تو ان کا نام نہیں ہے نا، سچ کو قبول کرنے والا الصدیق ان کا نام نہیں ہے، یہ ان کو رسول اللہ نے یہ ٹائٹل دیا تھا. ابو بکر کون ہے؟ صدیق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچ کو لائے اور کون قبول کیے؟ ابو بکر اس کو قبول کیے. فرمائے ابو بکر صدیق ہے. تو ہر آدمی بولتا کہ نہیں بولتا ابو بکر صدیق؟ ان کے نام کے ساتھ فکس کر دیا صدیق. سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی طرح کئی صحابہ کو حضور نے الگ الگ ٹائٹلز دیے ہیں، ان کو اسی ٹائٹل سے یاد کرتے. جب حضرت علی کو یاد کرو نا تو حضرت علی کو انہی کے جو رسول اللہ نے جو ٹائٹل دیا وہ ٹائٹل کے ساتھ یاد کرو. کیا ٹائٹل دیا؟ مولا. بولنا مولا علی. کیا بولنا؟ ذرا بولیے نا. ہاں مولا علی، ہمیشہ ایسا بولنا. مولا علی بول سکتے آپ، علی شیر خدا بول سکتے، امیر المومنین بول سکتے، امام بول سکتے، اور سارے بول سکتے آپ. لیکن حضور نے سب سے زیادہ پریشر ڈال کر قوت کے ساتھ جو نام دیا ہے وہ نام ہے مولا. مولا علی. اب یہ مولا کا معنی کیا ہے؟ ایک تو میں آپ کو واضح بتا دیا کہ یہ اسپریچولی سسٹم، جی اسپریچولیٹی کا جو سسٹم چلتا ہے، نظام روحانیت. آپ درگاہوں کو جا کر دیکھو نا، اولیاء کرام کی آپ جا کر دیکھو، زیارتیں کرو، ایک دن نیت کر لو چلو میں درگاہوں کو جاتا ہوں. بنگلور کی درگاہوں کو جاؤ، حیدرآباد کی درگاہوں کو جاؤ، دلی کی درگاہوں کو جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے انڈیا سے نکل جاؤ، بغداد کو جاؤ، سوڈان کو جاؤ، یمن کو جاؤ، آپ دنیا کے کسی درگاہ کے پاس جاؤ، آپ وہاں دیکھیں گے درگاہ پر یا درگاہ کے غلاف پہ یا جھنڈے پہ یا دیوار پہ حضرت علی کا نام، مولا علی کا نام ضرور لکھا ہوا رہتا. جی زیادہ تر تو پورے پنجتن لکھتے ہیں، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، پورے 5 نام لکھتے ہیں. جی اور کہیں 5 نام نہ ہو تو مولا علی کا نام تو ضرور لکھا ہوا رہتا ہے. یہ کیا قصہ ہے؟ یہ جتنے اسپریچولیٹی کے سلاسل ہے، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، شاذلیہ، رفاعیہ، جتنے تیجانیہ، علویہ، جتنے سلسلے دنیا کے اندر روحانیت اور ولایت کے راستے پر چلتے ہیں، وہ سارے کے سارے جا کر مولا علی پر رکتے ہیں. سارے سلسلے اسپریچولیٹی کا منبع، سمندر اور پوری کائنات کو روحانیت دینے والا مولا علی بنا دیا گیا. جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی بنا دیا. اس لیے ان کو کہتے ہیں فاتح ولایت. فاتح ولایت کہتے ہیں مولا علی کو، کہ ولایت شروع ان سے ہوئی. اب آگے دنیا بھر میں ولی آتے رہیں گے، لیکن جس کو ولایت ملے گی مولا علی سے ملے گی. یہ اب پھر بتا رہا ہوں آپ کو، ایک لفظ جو میں بیان کر رہا ہوں سب ائمہ اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. اب ہمارے پاس کیسا ہے معلوم؟ ہمارے پاس تھوڑا سا ڈر ہے. ذرا نام لے لیے تو کیا شیعہ دکھتے یار، وہ کو شیعہ سمجھیں گے لوگ، اس وقت سے نہیں لکھنا، ایسا نہیں، ڈر کے نہیں جینا. لوگ کیا کہتے نہیں ڈرنا اس سے، جو سچ ہے اس کو قبول کرنا. اور پھر میں آپ کو ایک سمجھا دیتا ہوں، ماشاءاللہ لوگ یہاں پر بیٹھے تو ایک مسئلہ سمجھا دیتا ہوں. کبھی بھی حضرت علی کا نام، مولا علی کا نام، سیدہ فاطمہ، امام حسن، امام حسین، یا اہل بیت کی شان بیان کرنا، اہل بیت کی منقبت پڑھنا، اہل بیت پر سلام بھیجنا، اس سے آدمی رافضی نہیں ہوتا ہے. یہ جو ہوتے نا بولتے بھئی رافضی ہے، وہاں بھٹکے ہوئے ہے، دوسرے عقیدے والے، پھر رافضی اس کو نہیں بولتے ہیں. اہل بیت سے محبت کرنا، اہل بیت کا نام لینا، ارے ان کا نام لینا تو اللہ تعالیٰ نماز کے اندر کمپلسری کر دیا. پڑھتے نماز ان کا نام لیے بغیر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ان کا نام تو اتنا کمپلسری ہے، شیعہ ہو یا سنی ہو، آل محمد کا نام لیے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی تمہاری. جی ان کا نام اتنا کمپلسری ہے. پھر ہے کیا رافضیت؟ کیا چیز ہے رافضیت؟ کہتے ہیں صحابہ کو برا بولنا. اہل بیت کی شان سنی بھی کرے، شیعہ بھی کرے، مہدوی بھی کرے، اہل حدیث بھی کرے، سلفی بھی کرے، جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو، جو محمد الرسول اللہ مانتا ہو، وہ محمد کے گھرانے کی تعظیم کرے گا، وہ محمد کے گھرانے سے محبت کرے گا. اہل بیت مصطفیٰ سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، ایمان کی قوت ہے، ایمان کی اصل اور جڑ ہے. اس کے بغیر ایمان نہیں ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اہل بیت سے محبت کے بغیر. رافضیت کس کو کہتے ہیں؟ پھر رافضیت کہتے ہیں
صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو برا بولنا یہ کبھی نہیں کرنا، یہ گستاخی ہے، یہ بے ادبی ہے، یہ گمراہی ہے۔ جن کا حضور جن سے محبت کرتے تھے، جو حضور کا ساتھ دینے والے تھے، جن کی حضور نے عظمت بیان کی، ان کے خلاف زبان کھولنا یہ گمراہی ہے۔ تو رافضیت صحابہ کے خلاف بولنے کو بولتے ہیں، اور کوئی مومن نہیں کر سکتا یہ کام، یہ نہیں کر سکتا ہے، مگر اہل بیت سے محبت کرنا اور کثرت سے علی کا نام لینا، علی کی ولایت بیان کرنا، علی کی عظمتیں بیان کرنا، زیادہ بیان کرنا، اور سب سے زیادہ انہی کی عظمت بیان کرنا، یہ اصل ایمان ہے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر دلیل کے ساتھ آپ بولیں گے صاحب پھر ایک جملہ بھاری آ گیا، سب سے زیادہ انہی کی عظمت بیان کرنا۔ آپ میں سے اگر کسی کے پاس ٹائم ہے تو کتب حدیث کی طرف جاؤ، رسول اللہ کے فرمان اٹھاؤ اور جمع کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر صحابی کے، جو خاص تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہر صحابی کی عظمت بیان کیے، سابقہ نبیوں کی عظمت بیان کیے، آنے والے زمانے میں جو ولی آنے والے ہیں ان کی عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس زمین پر قابل تعریف انسان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کی تعریف کی، سب کی تعریف کی، اور پوروں کی جن کی تعریف کی ان کی لسٹ بنا لو، رسول اللہ کے فرمان کو نکال کر دیکھ لو۔ پورے ائمہ اہل سنت سارے محدثین اس بات پر متفق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ فضائل اور عظمت جس کا بیان کیے ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے رضی اللہ عنہ۔ مولا علی سے زیادہ حضور کسی کی عظمت نہیں بیان کرے، مولا علی سے زیادہ نام کسی کے نہیں، مولا علی سے زیادہ شجاعت کسی کے نہیں، علم کی تعریف، طاقت کی تعریف، قوت کی تعریف، ولایت کی تعریف، اخلاص کی تعریف، حضور مولا علی کی تعریف کرتے تھکتے نہیں تھے۔ آج مسلمان جو ہے تھوڑا کم تعریف کرنا، بڑھ گئے تو کیا ہوتا کہ ارے بڑھ گئے تو کیا، حضور سنت دیے ہم کو، سب سے زیادہ تعریف پوری زندگی۔ جس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بعض اہل علم بھی رہتے، ارے یہ بات آپ نہیں بول دی، ہم نہیں، تو ٹھیک ہے ٹائم نکالو نا۔ میں ٹائم نکالا اس پر، میں ٹائم نکالا، میں پڑھ لیا تھا پہلے۔ امام جلال الدین سیوطی یہی بات لکھے، امام طبری یہی بات لکھے، ائمہ لکھ دیے یہ بات کہ پوری دنیا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تعریف انسانوں میں علی کی کرے، اتنی تعریف کسی کی بھی نہیں کی ہے۔ مگر میں پڑھ کے رک گیا نہیں، میں بولا میں خود تلاش کروں گا، میں خود تلاش کروں گا۔ ہو سکتا ہے امام جلال الدین سے غلطی ہو گئی، بھی وہ انسان ہے، بہت بڑے امام تھے مگر غلطی ہو گئی ہوں گی، امام طبری سے غلطی ہو گئی ہوں گی، علی متقی الہندی سے غلطی ہو گئی ہوں گی۔ میں خود تلاش کیا، اللہ کی عزت کی قسم بتا رہا ہوں، پوروں کے مدائح، مناقب، فضائل ایک جگہ اور مولا علی کی شان ایک طرف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ بیان کیے۔ اب ہمارے آپ کے بنائے ہوئے طریقے کو اپنائیں گے یا رسول اللہ کے دیے ہوئے طریقے کو اپنائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ حضرت علی کی، مولا علی کی جم کے تعریف کرنا، جم کے تعریف کرنا۔ یہ مولا کا معنی کیا ہے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، اختصار سے کہتا ہوں۔ مولا کے کئی معنی آتے ہیں، مولا کے کئی معنی آتے ہیں۔ ایک مولا کا معنی آتا ہے آقا، مولا کا معنی آتا ہے دوست، مولا کا معنی آتا ہے مدد کرنے والا، مولا کا معنی آتا ہے مالک، مالک مینس اونر۔ اب یہاں پر کون سا معنی ہے؟ یہاں پر کون سا معنی؟ جب حضور فرمائے نا میں جس کا مولا علی اس کا مولا، تو یہاں پر رسول اللہ مولا کا مطلب کیا ہے؟ مدد کرنے والا یا دوست، سردار، مالک، کیا معنی ہے اس کا؟ جی آؤ قرآن اور حدیث میں ہی تلاش کر لیتے نا اس کو، اپنا دماغ زیادہ لڑانے کی بجائے۔ بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں کہ اس کا معنی مدد کرنے والا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں جس کی مدد کرتا ہوں علی اس کی مدد کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں میں جس کا سردار اور بڑا، جی جو مجھے اپنا بڑا مانتا ہے وہ علی کو بھی بڑا مانے، بڑا کا معنی ہے یہاں پر۔ نہیں صاحب، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ میں قرآن کی اسٹڈی کیا، قرآن کریم کی آیات کو یہاں پر رکھ کر کمپیئر کیا۔ بڑے بڑے علماء لکھے ہیں، کیا لکھے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، آگے کیا ہے؟ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا، ہم کو معاف کر دے، واغفر لنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، وارحمنا، ہم پر رحم کر، انت مولانا، اے اللہ تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ تو کافروں کے خلاف ہماری مدد کر دے۔ دیکھو معنی، تو ہمارا مولا ہے، تو ہماری
مدد کر دے، تو مولا بمعنی مددگار برابر ہے۔ یہ لا کے فٹ کیے، اور بہت سارے علماء یہ بیان کیے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ مولا کا معنی مدد کرنے والا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ جس کے مددگار، علی اس کے مددگار۔ میں بولا رونگ، غلط، یہ میننگ نہیں ہے۔ علی مددگار ہے، رسول اللہ مددگار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر یہاں پر وہ میننگ نہیں ہے۔ پھر یہاں پر کیا میننگ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کو غور کرو۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ اللہ جس کا مولا ہے علی اس کا مولا، ایسا فرمائے؟ کیا فرمائے؟ میں جس کا مولا علی اس کا مولا، یعنی کمپیئر کس سے کیے؟ اللہ سے کیے، اللہ کی مولائیت سے کیے، یا اپنے مولائیت سے کیے؟ اپنے مولائیت سے کیے نا جی۔ تو قرآن کریم میں جو اللہ کے لیے جو لفظ مولا یوز ہوا وہ مت کمپیئر کرو، رسول اللہ کے لیے مولا کا لفظ یوز ہوا کیا قرآن میں؟ دیکھو آپ سورہ احزاب میں آؤ، سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے نبی مومنین کے لیے ان کی جان سے زیادہ مالک ہے۔ اولا کا لفظ آیا یہاں پر، مولا کا لفظ، نبی کے لیے مولا کا لفظ آیا، تو کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالی؟ سارے مومنین کے جان کے ان سے زیادہ، یعنی میں اپنی جان کا اونر ہوں جی۔ قلندر بیٹھا ہوا ہے، قلندر اپنی جان کا اونر ہے، حسین بیٹھا ہے، حسین اپنی جان کا اونر ہے، یہ ہر کوئی اپنی جان کا اونر ہے، لیکن ہم سے زیادہ اونر کون ہے جی؟ رسول اللہ ہمارے مالک ہے۔ آپ بولیں گے دو اونر ہوتے کیا؟ ہاں ہوتے۔ آپ ایک بچے سے پوچھو بیٹا کس کا گھر ہے، بولتا میرا گھر، پھر اس کو پوچھو آپ کا گھر یا آپ کے ابا کا گھر؟ نہیں، مین اونر تو ابا ہے لیکن میرا بھی وہی ہے۔ تو اونرشپ میں بھی لیولز ہوتے ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ ہماری جانوں کے ہم مالک ہے، لیکن ہمارے سے زیادہ ہمارے جانوں کے مالک رسول اللہ ہے جی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لفظ مولا دیا قرآن کریم میں، اور وہاں پر لفظ مولا کا میننگ اونرشپ، مالک دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کیا لوگو الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، وہی قرآن کے الفاظ کو ریپیٹ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اے ایمان والو، کیا تم اپنی جان سے زیادہ اپنے آپ کے مالک مجھے نہیں مانتے ہو؟ یا رسول اللہ آپ کو مالک مانتے ہیں، سو جس کا میں مالک ہوں علی اس کا مالک ہے۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ آپ کہیں گے مالک تو حقیقت میں اللہ ہے، ہاں حقیقت میں اللہ ہے، لیکن اللہ نے ہی اعلان کیا قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرمایا قل اللہم مالک الملک، اے نبی اعلان کر دو کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو ساری کائنات کی مالک ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، اے مولا اے مالک تو ایسا مالک ہے جسے چاہا تو مالک بنا دیتا ہے، تو ایسا اونر ہے جو بندے پر نظر کرم کیا اس کو خود اونر بنا دیتا ہے، مالک بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کا مالک محمد الرسول اللہ کو بنایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا میرے بعد اگر اس امت کا کوئی مالک ہے، اونر ہے، بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، تو وہ علی ابن ابی طالب ہے، مولا علی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ پھر کیا کیا جائے؟ نہیں کیا کیا جائے نہیں، سمجھ لو کیا یہ اونرشپ باقی ہے یا ختم ہو گئی؟ انتقال ہو گیا نا بھائی، مولا علی کا تو انتقال ہو گیا، حضور کا بھی انتقال ہو گیا، تو اب یہ تو ختم ہو گئی نا یہ اونرشپ۔ جب مین مالک تو گزر گئے تو وراثت میں بڑھ جاتا ہے نا، سٹاپ، پھر غلطی ہو رہی، نہیں ختم ہوئی۔ کیوں؟ کائنات کے دو رخ ہے، پھر کائنات کے دو رخ ہے، ایک اس کا ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے۔ انسان کے دو رخ ہے، ایک اس کا جسم ہے، ایک اس کی روح ہے۔ جب انسان مرتا ہے اس کا جسم ختم ہوتا ہے، روح نہیں ختم ہوتی ہے جی۔ انسان کی نیت، اس کا ارادہ، اس کا قلب، اس کی روح، اس کی نفس باقی رہتی ہے، جس سے قبر میں سوال ہوتا ہے جی، جو قبر میں برقرار رہتی ہے۔ جسم ختم ہو جاتا ہے، ظاہری خلافت ایک ایک خلیفہ کے انتقال کے ساتھ ختم ہوتے چلے گئی، لیکن باطنی ولایت میں مولا علی کی ملکیت، مولا علی کی مولائیت تا قیامت قائم ہے۔ جب تک قیامت نہیں آتی، جب تک پوری کائنات کے مولا علی ہے، مولا علی ہے۔ میں آپ کو پھر دہرا رہا ہوں،
پھر دہرا رہا ہوں، یہ بولیں یہ اہل سنت کی مسجد میں شیعہ کا بیان ہو رہا، معاذ اللہ نہیں، میں بتا رہا ہوں نا، میرے سے بڑا سنی نہیں نکال سکتے آپ سرزمین بنگلور پر، اتنا کٹر سنی ہوں، اتنا زیادہ صحابہ کا ماننے والا ہوں، جی کٹر سنی ہوں، لیکن جو رسول اللہ کا فرمان ہے اس کو ماننے میں پبلک کیا کہتی اس سے ڈرتا نہیں، جو حقیقت ہے بتانا میری ذمہ داری، لوگوں میں تم کو بتا رہا ہوں۔ آج 18 ذی الحج ہے، آج جتنے سلاسل ہے، جتنے اولیاء ہے، جتنے خانقاہیں ہیں، ان کے یہاں جشن کا دن ہوتا ہے، عید مناتے، باضابطہ عید مناتے، خوشیاں مناتے، گلے ملتے، بولتے آج مولا کی مولائیت کا اعلان کا دن ہے، آج ہمارے آقا کا دن ہے، مولا علی مشکل کشا کا دن ہے آج۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اس کا یعنی جو بیان میں کیا ایک ایک لفظ بتا رہا ہوں میں، قرآن اور حدیث میں لکھا ہوا ہے، یہ تو بالکل اتنا مختصر لایا، اتنا ہے میرے پاس لکھا ہوا، اتنا۔ مولا علی کی ولایت قائم ہے، پوری کائنات میں جو ولایت چل رہی ہے انہی کے فیضان سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری خلافت میں پہلے جانشین حضرت سیدنا امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باطنی ولایت میں روحانیت میں پہلے خلیفہ حضرت سیدنا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام۔ اور مولا علی کے نام کے ساتھ علیہ السلام بولنا، یہ بھی بات ایک تھوڑا سا سنا کے بات کو ختم کر دیتا ہوں جی۔ مولا علی علیہ السلام کہنا، پہلے تو کہنا مولا علی، اس واسطے بھی کہنا کیونکہ صحابہ میں جو سب سے بڑے صحابہ تھے نا جی، جو حضرت علی سے بھی عمر میں بڑے تھے، حضرت ابوبکر بڑے تھے، حضرت عمر بڑے تھے نا، یہ حضرت علی تو چھوٹے تھے، یہ بڑے تھے، یہ سینئر تھے یہ، اور یہ سینئر رہتے ہوئے بھی حضرت علی کو مولا علی کہتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیا نا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، اس دن سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تھے مولا علی، آقا علی، سردار علی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مولا علی کہتے تھے۔ حضرت ابو بکر و عمر مولا علی کہتے تھے، ہم کو جھجک ہو رہی سنی ہوتے کہ شیعہ ہوتے کہ نہیں بابا، یہ صحابہ کا طریقہ ہے، یہ رسول اللہ کی عطا ہے، ان کی دی ہوئی سنت ہے۔ پھر علیہ السلام کہنا، علیہ السلام کہنا، اس کو لوگ سمجھتے نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے رواجوں کے غلام ہیں، ہم اپنے رواجوں کے غلام ہیں۔ کتنے پکے غلام ہیں معلوم؟ رواجوں کے غلام ہیں۔ بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نکاح خوانی کرا دیتے تھے، تو خالی مسجد میں ہی کراتے تھے، گھروں میں نہیں کرے کیا؟ حضور کے زمانے میں مسجد میں بھی نکاح خوانی ہوئی، گھروں میں بھی نکاح خوانی ہوئی۔ بتانا کیا مقصد تھا؟ بتانا یہ تھا کہ شادیوں پہ زیادہ خرچے نہ کرو، آسان کرو، گھر میں بیٹھے ہوئے گھر میں نکاح خوانی کر دو، مسجد میں ہے مسجد میں نکاح خوانی کر دو، زیادہ ہال لینا، خرچے کرنا، وہ کرنا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ تو ہم بولے اچھا حضور کی سنت ہے مسجد میں نکاح خوانی کرنا، مسجد میں آ کے نکاح خوانی کرنا، پھر باہر جا کے پورا کرنا، وہ کیا کیا کرنا ہے سو پہلے بھی پورا کرنا، وہ رسماں یہ رسماں بعد میں بھی کرنا، وہ کرنا، اس سنت ادا کر دیں گے، ہمارے رواج کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ہم غلام بن گئے رسم و رواج کے، دنیا کے غلام بنے ہوئے۔ اب ایسا ہی کوئی مسئلہ آ گیا جی، سارے صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ بولتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ بولنا ایک رواج ہے، تو اب اگر علیہ السلام ارے علیہ السلام بولے بھائی انہوں شیعہ ہے، حضرت علی علیہ السلام بولے، امام حسین علیہ السلام، اب آ رہا محرم آ رہا سامنے، اب محرم میں امام حسین علیہ السلام بولتے نہیں یہ شیعوں کا بینر ہے، رضی اللہ عنہ لکھا ہوا یہ سنیوں کا بینر ہے۔ توبہ توبہ توبہ، ارے اٹھا کے پڑھو نا اپنے بڑوں کی کتابیں، تم سنی کس وجہ سے سنی ہو جی؟ جو روافظ ہے وہ سنی اس واسطے نہیں ہے کیونکہ وہ بخاری نہیں پڑھتے، مسلم نہیں پڑھتے، ترمذی نہیں پڑھتے، طبرانی نہیں پڑھتے، اہل سنت کی حدیث کی کتابیں نہیں پڑھتے وہ، اس لیے وہ روافظ ہے، ادھر ہے ان کا راستہ، ان کی کتابیں الگ ہے۔ لیکن اہل سنت کی کتابیں تم پڑھو، بخاری شریف میں مولا علی کے نام کے ساتھ، سیدہ فاطمہ کے نام کے ساتھ، امام حسن اور امام حسین پنجتن پاک کے نام کے ساتھ، بخاری شریف میں 27 پلیسز پر علیہ السلام لکھا ہوا ہے، مولا علی علیہ السلام، سیدہ فاطمہ علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، بخاری شریف میں 27 مرتبہ لکھا ہوا ہے۔ مگر ہم سنی ہیں جو بخاری کو نہیں فالو کرتے ہیں، اگر فالو کرے تو لوگ شیعہ بول دیں گے، ارے لوگ کچھ بھی بولنے دو، تم بخاری شریف کو فالو کرو، تم طبرانی شریف کو فالو کرو، تم مصنفات کو فالو کرو، کتب حدیث کو اٹھاؤ، محدثین کے راستے پر چلو، مفسرین کے راستے پر چلو، مت ڈرو دنیا کیا کہتی ہے، اس سے مت ڈرو۔ رسول اللہ نے ان کو مولا کہا، تم مولا علی کہو۔
ہمارے ائمہ حدیث اور ائمہ تفسیر، ائمہ فقہ نے ان کو علیہ السلام کہا، تم بھی کہو علیہ السلام، کہو نہیں ہے ہمارا کوئی تعلق روافض سے کہ وہ صحابہ کے خلاف بولتے ہیں، ہم اپنے صحابہ کی تعظیم کرتے ہیں۔ جی ہماری سنیت کو کوئی ڈگمگا نہیں سکتا، مگر سنیت کا مطلب ہوتا ہے رسول اللہ کی سنت کو پوری پوری اپنانا، اور رسول اللہ کی سنت علی کو مولا کہنا ہے، اور مولا علی کی سب سے زیادہ شان بیان کرنا۔ اگر اس میں کوئی ایک لفظ بھی میں قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کہا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، مگر میں 100% یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں ایک لفظ بھی قرآن اور حدیث سے ہٹ کر بیان نہیں کیا۔ یہ آپ حضرات، کیونکہ 18 ذی الحج تھا، ولایت کا موقع تھا اور عالم روحانیت میں خوشیاں منائی جاتی ہے، اس لیے یہ بیان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیے ہوئے ہر سنت کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، سارے احادیثوں کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مولا ہم کو دنیا سے نہ ڈرنے کی توفیق عنایت فرما، یہ قوت عطا فرما کہ ہم کلچر سے، رواج سے، سوسائٹی سے نہ ڈریں، بلکہ ہم تجھ سے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلے اور صرف تجھ سے ڈرے۔ مولا تیرے علاوہ کسی کا ڈر، کسی کا خیال اس دل میں نہ ہو، دل کو صاف کر دے، دنیا اور آخرت میں ہم کو کامیاب بنا دے اور ہمارے حال پہ کرم فرما۔